بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بقرہ عید آنے والی ہے، یہ کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ آپ کو نیند آ گئی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے تو آپ کو پھر وہی خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات پھر سوئے، پھر آپ کو خواب آیا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں کہ اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنے فرزند کو، اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل کراؤ اور خوشبو لگاؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، آج ہم اپنے دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ شیطان نے کہا، آپ اس کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر اب شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کے بیٹے کو آپ کے شوہر کہاں لے گئے ہیں؟ وہ تو ایک کام سے لے گئے ہیں، انہوں نے کہا۔ شیطان نے کہا، نہیں، وہ اسے ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کر کے انہوں نے بڑا ہی اچھا کام کیا۔ شیطان نے دیکھا کہ نہ والد پہ چلی نہ ماں پہ چلی۔ اب شیطان اس چھوٹے سے بچے جن کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت عمر 7 سال یا 13 سال تھی، ان کے پاس آیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ شیطان نے کہا، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اگر میرے ابو جان مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں تو بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صغیرہ پر پہنچے تو اپنے بیٹے کو اللہ پاک کے حکم سے آگاہ کیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی کہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی کہ بابا جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیں تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو، اور چھری کو خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح سے چل جائے، یعنی کہ گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے اس طرح لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو رحم آ جائے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچائیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو یہ میری قمیض انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہوئے ہو۔ پھر جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، ان کو اسی طرح سے باندھ دیا۔ آپ نے چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا